الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله العظيم الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولا إله إلا الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. اللہ تعالیٰ کو اعمال کی کوانٹیٹی نہیں، اللہ کو اعمال کی کوالٹی پسند. اللہ کو زیادہ تعداد کے عمل نہیں چاہیے. تعداد چاہے تھوڑی ہو لیکن اس کی کوالٹی. اس طرح آج کل آپ بھی میں بھی بازار میں ہر چیز کوالٹی والی پسند کرتے ہیں. اللہ بھی کوالٹی والے اعمال پسند کرتے ہیں. اس طرح ہر ملک میں کوالٹی کو چیک کرنے کے لیے ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، وزارتیں ہوتی ہیں کئی ملکوں میں جو ہر دن کوالٹی کو چیک کرتے ہیں. بلکہ اب تو فیکٹریوں والے مشینیں بھی ایسی ہی لگاتے ہیں جو کوالٹی والی چیز کو تیار کریں. اللہ کے ہاں بھی ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو ہر عمل کی کوالٹی کو چیک کرتے ہیں. دنیا کی کوئی بھی چیز اچھی کوالٹی کی ہو، جتنی بھی قیمت ہو، آپ خریدنے کو تیار ہیں. اللہ کے یہاں بھی کوالٹی اچھی ہو تو اللہ کی مرضی ہے، جتنا چاہے اس میں اجر دے دے. ہم نے اس ماہ مبارک میں بہت تھوڑے عمل کیے. ہمارے بزرگ لوگ اس سے بھی بڑے بڑے عمل کرتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں 60 قرآن کے ختم کرتے. امام شافعی کے بارے میں آتا ہے کہ ہر رمضان المبارک میں 62 قرآن ختم. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کی ہر رات میں ایک قرآن ختم کرتے تھے اور دن میں بھی ایک قرآن ختم کرتے تھے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے اتنے ختموں میں بھی کوالٹی ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ لوگ سمجھ کے پڑھتے ہیں. ہم ایک قرآن بھی اگر ختم کرتے ہیں تو طوطے کی طرح رقم آپ پڑھ لیتے ہیں، ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی اس کا مطلب اور معنی کیا ہے، ورنہ ہم نے کبھی سمجھ نہیں سوچا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس امت پر بہت احسانات. پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود فرمایا کہ ابو بکر میرے اوپر اور میرے دین پر اتنے احسانات ہیں کہ میں دنیا میں اس کا بدلہ نہیں دے سکتا، قیامت کے دن اللہ بالکل اس کا بدلہ دے. ایک جگہ فرمایا کہ باقی جس نے بھی میرے اوپر احسان کیے میں نے دنیا میں ان کا بدلہ دے دیا. ابو بکر کے اتنے احسان ہیں کہ میں دنیا میں ان کا بدلہ نہیں دے سکتا، قیامت کے دن میرا اللہ ہوگا. جہاں امت کو ان کے اور بہت احسانات ہیں، انہوں نے کچھ باتیں لکھی ہیں جو میں آج آپ سے کہنا چاہتا ہوں. ان کے ارشادات ہیں کہ 6 چیزیں ایسی ہیں جن میں سے ہر ایک دوسری چیز کی کوالٹی کو بڑھاتا ہے، اور اللہ جو مطلوب کوالٹی ہے.
ارشاد فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا کہ ہم نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ آزمائیں کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ لیبلوکم اکثر عملا کہ تم میں سے زیادہ عمل کون کرتا ہے، کہا کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ ایک آدمی ایک دن میں 5 سپارے قرآن پڑھتا ہے لیکن وہ سمجھتا کچھ نہیں۔ ایک آدمی ایک پاؤ پڑھتا ہے سمجھ کے پڑھتا ہے اور پھر عمل کی دعا کرتا ہے، تو 5 سپارے پڑھنے والے سے ایک پاؤ کو پڑھنے والا اللہ کے یہاں زیادہ رہتا ہے۔ آپ بجائے اس کے کہ روز 1 سپارہ پڑھو، اگر آپ 1 رکوع پڑھو اور سمجھ کے پڑھو اور پھر اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ اس پہ عمل کی توفیق دے دے، تو آپ کا 1 رکوع پڑھنا زیادہ درجہ رکھتا ہے 1 سپارے میں پڑھنے سے، اس لیے کہ اس میں کوالٹی ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ 6 چیزوں کو بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ یہ چیزیں کوالٹی پیدا کریں اور اللہ کو کوالٹی پسند ہے، کوانٹیٹی نہیں، زیادہ تعداد نہیں، تھوڑی ہو لیکن اچھی۔ پہلی چیز ارشاد فرمائی مصیبت کے مقابلے میں صبر۔ صبر ایک ایسی چیز ہے جو مصیبت کے اندر بھی کوالٹی کو پیدا کرے۔ مصیبت کے اندر بھی کوالٹی پیدا کرے اور مصیبت بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اگر کوئی مصیبت کو اچھی طرح جھیل جاتا ہے وہ ولی بن جاتا ہے۔ ایک بزرگ نے لکھا کہ ایک عورت طواف کر رہی تھی کعبے کا، طواف کرتے کرتے وہ صرف ایک دعا کر رہی، 7 چکروں میں کہ اے اللہ میں اس حال میں بھی تجھ سے راضی ہوں، اور کوئی دعا نہیں، صرف ایک جملہ تھا اس کی زبان پہ کہ اے اللہ میں اس حال میں بھی تجھ سے راضی ہوں، اے اللہ اس حال میں بھی میں تجھ سے راضی ہوں۔ ایک بزرگ اس کی دعا کو سنتے رہے کہ یہ عورت عجیب ہے، ایک ہی دعا کرتی چلی جا رہی اور اللہ سے کوئی اور دعا نہیں کر رہی۔ تو جب وہ طواف سے فارغ ہوئی تو بزرگ قریب گئے، کہنے لگے دعائیں دنیا کرتی ہے طواف میں کتنی کتنی کیسی کیسی، تو ایک ہی دعا کر رہی۔ تو اس نے کہا کہ میں تمہیں اپنا واقعہ سناتی ہوں کہ میرے 3 بیٹے تھے، تندور پہ میں روٹیاں پکا رہی تھی تو میرا سب سے چھوٹا بچہ میرے ساتھ تندور پہ کھیل رہا، اتنے میں گھر کے کمرے سے مجھے ایک چھوٹے بچے کی چیخنے کی آواز آئی، تو میں چھوٹے کو تندور کے پاس ہی چھوڑ کر اندر بھاگی تو جا کے دیکھا کہ میرے بڑے بیٹے میرے درمیانے بیٹے کو گلے پہ چھری چلا کے ذبح کر دیا۔ ہوا یہ تھا کہ ایک دن پہلے میرے گھر والے نے گھر میں بکرا ذبح کیا تو بچوں نے بکرا ذبح ہوتے دیکھا، بچوں کو پتہ تو تھا نہیں۔ بڑے بھائی نے چھوٹے سے کہا کہ میں تیرے گلے میں چھری چلاؤں، اس طرح کا لبے نے بکرا ذبح کیا تھا، دیکھے کیسے ہوتا۔ تو چھوٹا درمیانہ بیٹا میرا لیٹ گیا اور بڑے نے چھری چلا دی، چھری چلائی تو اس کو گردن کٹ گیا۔ اب اس کی چیخ کی آواز سن کے میں جو گئی تو میرا بیٹا تو ذبح ہوا پڑا تھا، اتنے میں بڑا بیٹا میرا ڈر گیا، گھر میں جو لکڑیوں کا ڈھیر تھا اس میں جا کر چھپ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو لکڑیوں کے ڈھیر سے ایک سانپ نکلا جو میرے اس بچے کو کاٹ گیا اور میرا بچہ وہ مر گیا۔ میں اس کی لاش بھی اٹھا کر درمیانے بیٹے کے ساتھ میں چارپائی پہ رکھی، تو اب مجھے فکر ہوئی کہ تیسرا بیٹا جس کو میں تندور کے پاس چھوڑ کے آئی تھی اس کی خبر ہو، تو جا کے دیکھا وہ تندور میں گر کے جل کے مر گیا۔ اب میں تینوں بیٹوں کی لاشیں اٹھا کر چارپائی میں نے لا کے رکھی، تو میں نے صبر کیا ہے۔ میں آج بھی اللہ سے یہی کہہ رہی ہوں کہ اللہ میں اس حال میں بھی تجھ سے راضی ہوں۔ 7 چکروں کے بعد جب وہ کعبے کا غلاف پکڑ کے روک کے
سے راضی ہیں؟ تو کعبے کے اندر سے آواز آئی کہ ہم بھی تجھ سے راضی ہیں۔ آپ نے تاریخ پڑھی ہو اگر ہندوستان پاکستان کی، جب انگریز نے قبضہ کیا ہندوستان کے تو آخری بادشاہ جو تھا مغل خاندان کا وہ بہادر شاہ ظفر، بہادر شاہ ظفر کے 12 بیٹے، آخر میں بیچارہ یہ بھی قید ہو گیا، انگریزوں نے اس کو بھی قید کیا۔ تو قید سے ایک دن نکال کر انگریزوں نے کہا کہ آج ہم تمہیں ناشتہ کرانا چاہتے ہیں، تو ناشتے کی ٹیبل پہ بادشاہ کو لا کے بٹھایا گیا، تو 12 برتن ایسے رکھے ہوئے تھے کہ ان کے اوپر ڈھکن تھے ناشتے کا سامان۔ تو بہادر شاہ ظفر لکھتے ہیں کہ جب میرے سامنے ڈھکن اٹھائے گئے تو میرے 12 بچوں کے سر تھے ان برتن، کاٹ کاٹ کے انگریز نے میرے سامنے میرے 12 بچوں کے سر۔ لوگوں پہ کیا کیا مصیبتیں گزری، آپ نے اور ہم نے تو وہ مصیبتیں نہیں دیکھی، لیکن ان لوگوں نے ان مصیبتوں پر صبر کیے، ایسی کوالٹی پیدا کی اپنی مصیبت کے اندر کہ اللہ کے ہاں وہ مصیبت بھی بخشش کا ذریعہ تھی۔ سیدنا ابوبکر صدیق کہتے ہیں اگر تم شکر کی عادت ڈالو تو اللہ کی نعمتوں کے اندر کوالٹی پیدا ہوتی ہے۔ دوسری چیز ارشاد فرمایا شکر کا کلمہ ہوگا، ہر وقت اٹھتے بیٹھتے کہو الحمدللہ، ایسے کہا۔ چاروں خلفاء جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقیہ کلام ہر وقت اٹھتے بیٹھتے کہتے تھے لا الہ الا اللہ، یہ ان کا تقیہ کلام، ہر وقت اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا اللہ۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقیہ کلام تھا، ہر وقت اٹھتے بیٹھتے کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر، پڑھ لو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہم تو آج عید کے دن کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقیہ کلام تھا سبحان اللہ، ہر وقت اٹھتے بیٹھتے کہتے تھے سبحان اللہ۔ اور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا تقیہ کلام تھا الحمدللہ، اٹھتے بیٹھتے جاگتے پھرتے چلتے ہر وقت الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ میں نے ایک دن ایک آدمی سے پوچھا سناؤ کیسے گزر رہی ہے، تو منہ کو بسور کے کہتا ہے بس دال روٹی چل رہی ہے، جبکہ اس آدمی کی 40 فیکٹریاں چلتی ہیں، کتنی 40 فیکٹریاں چلتی ہیں، لیکن وہ کہتا ہے بس دال روٹی چل رہی ہے۔ اگر وہ چاہے تو 100 خاندانوں کو ایک ٹائم کا کھانا روز کھلا سکتا ہے، لیکن اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ میں کہوں الحمدللہ، میں اس قابل تو نہیں، لیکن میرے اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا، میری طاقت سے میرے مانگنے سے بھی زیادہ مجھے میرے اللہ نے دے رکھا۔ کاش کہ اگر ہماری یہ عادت بن جائے تو نعمتوں کے اندر کوالٹی پیدا۔ اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں دے رکھی ہیں کہ ہم ساری زندگی سجدے میں پڑ رہے ہیں تو بھی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک بزرگ تھے جنہوں نے 500 سال تک اللہ کی بندگی کی، 500 سال۔ آخر جب اللہ کے ہاں پیش ہوئے تو اللہ نے فرشتوں سے کہا میرے فضل و کرم سے اس کو جنت میں بھیج دو۔
تو وہ بزرگ بگڑ کے کہنے لگے اللہ جو میں نے 500 سال تک تیری بندگی کی ابھی بھی تیرے فضل و کرم سے جنت میں جانا ہے، 500 سال کی عبادت کا کیا ہوگا؟ تو اللہ نے کہا فرشتوں سے اس کو پڑھے لے جو اسے حساب لینا 500 سال۔ اب وہ کھڑے ہیں حساب لینے کے لیے، تو صرف ایک آنکھ کی نعمت کا 500 سال تک حساب نہیں دے سکتے، ایک آنکھ کا 500 سال تک عبادت کا بدلہ ایک آنکھ نہیں بن سکتی۔ اللہ نے کہا بس بھائی اب باقی نعمتیں تو رہ گئی، 500 سال کی تیری عبادت تو ایک آنکھ کی نعمت کا بدلہ بھی نہیں بنی، اب بتا کیا ہو؟ اب جب اس نے دیکھا کہ بھائی یہ تو سب کو بگڑ گیا، اب کہنے لگے اللہ اپنے فضل و کرم سے جنت دے۔ ایک آنکھ کی نعمت 500 سال کی اگر ہم عبادت میں پڑے رہے اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ ہارون رشید ساری اسلامی سلطنت کے بادشاہ تھے۔ ایک اللہ والے سے کہا کہ مجھے نصیحت کرو حضرت سفیان ثوری سے، تو حضرت سفیان ثوری نے ایک دن کہا بادشاہ سلامت، اگر آپ کہیں جنگل میں شکار کرنے گئے ہوں اور صحرا کا علاقہ ہو، ڈیزرٹ کا علاقہ آ جائے اور آپ کے پاس پانی پینے کا نہ ہو، آپ پیاس سے مرنے والے ہوں اور کسی جھونپڑی سے ایک مزدور آدمی ایک پیالہ پانی کا آپ کے لیے لے کے آئے ٹھنڈا ٹھنڈا، اور وہ کہے کہ میں جب آپ کو جب دوں گا پہلے اس کی قیمت ادا کروں، تو آپ ایک پانی کے پیالے کے لیے کتنی قیمت دینے کو تیار ہو جائے؟ کہا آدھی سلطنت دے دوں گا اگر ایسی حالت میں مجھے پانی کا پیالہ ملے گا۔ تو پھر اس بزرگ نے کہا کہ پانی کا پیالہ پینے کے بعد اگر پیشاب بند ہو جائے اور ڈاکٹر حکیم آ جائیں آپ کے پیشاب نکالنے کے لیے، اور ڈاکٹر حکیم کہیں کہ ہم پیشاب کو آپ کا نکالتے ہیں، ہمیں دیں گے کیا؟ تو کہنے لگے پھر باقی سلطنت بھی دے دوں گا تاکہ میرا پیشاب نکل جائے، اس لیے کہ پیشاب بند ہو جائے تو بندہ مر جاتا ہے۔ کہا بادشاہ سلامت، جس شاہی کا بدلہ اور جس شاہی کی قیمت پانی کے 2 پیالے ہوں، بجائے اس کے کہ اس نعمت کا شکر ادا کرے انسان، اس نعمت پر اکڑنا اچھا نہیں ہوتا۔ بھائی یہ یاد رکھیے کہ آپ کی شہنشاہی کی قیمت پانی کے 2 پیالے ہیں۔ میرے دوستو، شکر ادا کرنے سے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ نعمت بڑھتی ہے گھٹتی ہے۔ قرآن پاک میں کہا گیا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، شکر ادا کرنے والے اللہ کو بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ آپ خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی عادت ڈالیے کہ ہر وقت پانی پینے کے بعد، چلنے کے بعد، دیکھنے کے بعد، اٹھنے کے بعد، بیٹھنے کے بعد، سونے کے بعد، سوتے وقت ہر وقت کہتے رہیں الحمدللہ۔ جو بندہ شکر ادا کرتا ہے اللہ اس کی نعمتوں کو بڑھاتا ہے، گھٹاتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے اگر اللہ پاک کسی کو شکر کرنے والی زبان دے دے، ذکر کرنے والا دل دے دے، محنت کرنے والی جان دے دے، گھر میں اچھی بیوی دے دے، اس سے بڑا خوش قسمت بندہ ہوگا۔ شکر کرنے والی زبان، ذکر کرنے والا اللہ دل دے دے، محنت کرنے والا اللہ وجود دے دے، بندہ ہٹ حرام نہ محنت کرتا ہے، اور محنت کرنے والا بندہ اللہ کو پسند ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک مزدور نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ ملایا، تو مزدور کے ہاتھ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھالے نظر آئے۔ آپ نے پوچھا یہ چھالے کیسے بن گئے؟ عرض کرتا اللہ کے رسول سارا دن لوہا کوٹتا ہوں، بچوں کو حلال کما کے کھلاتا ہوں، محنت کرتا ہوں۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑا، اپنے ہونٹوں سے لگا کے اس کے ہاتھ کو بوسہ دیا، ارشاد فرمایا جو ہاتھ
حلال کی محنت کرتا ہو وہ حافظ قابل ہے کہ اللہ کے نبی کی ارشاد کو چپ. 5 چیزوں پر دین کی بنیاد ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں، سنتے رہتے ہیں. شہادت اللہ الہ الا اللہ و شہادت ان محمد رسول اللہ، ایک. وإقام الصلاۃ، 5 وقت کی نماز. وإیتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ. وصیام رمضان، رمضان کے روزے. وحج البیت، اللہ کے گھر کا حج. عام طور پر آپ سنتے ہیں یہ 5 چیزوں پر دین کی بنیاد ہے. ایک چھٹی چیز بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ رزق حلال کے لیے محنت کرنا، اس پر بھی دین اسلام کی بنیاد ہے. ایک 7ویں چیز بھی ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، دین کی بنیاد جہاد پر. جب تک میری امت میں جہاد رہے گا میری امت تباہ نہیں ہوگی. جب تک میری امت میں محنت رہے گی میری امت تباہ نہیں ہوگی. محنت کرنے والا آدمی جس کو اللہ جان دے دے، وجود دے دے، محنت والا، اور اگر پھر وہ محنت نہیں کرتا تو وہ اللہ کا ناشکرا ہے. اور جو محنت کرتا ہے، حلال کے لیے کوشش کرتا ہے، جس کو اللہ تن دے، وجود دے، جان دے، حضرت علی کہتے ہیں کہ وہ قسمت والا ہے. میرے دوستوں، رمضان مبارک گزر گیا، کہو الحمدللہ. اللہ نے ہزاروں نعمتیں دی ہمیں اس مہینے میں. ہمارے دسترخوان پر وہ چیزیں آئیں جو باقی شاید 11 مہینے کبھی نہ آئیں. یہ تو کھانا پینا ہے. باقی 11 مہینے کتنے ہمارے دوست ہیں جنہوں نے اللہ کا گھر نہیں دیکھا ہوگا. اس مہینے میں اللہ پاک ان کو بھی اپنے گھر میں آنے کی توفیق دے دیتا. یہ تھوڑی نعمت ہے. باقی 11 مہینے ہم گالی گلوچ اور لڑائی میں رہتے ہیں. اس مہینے اللہ پاک ہماری زبان کو بھی تالا لگا دیتا ہے. ہم دوسرے کا ادب و احترام کرتے ہیں. یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دے دو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. اللہ کے نبی وعدہ کرے میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. مجھے زبان کی گارنٹی دے دو کہ یہ اچھی چلے گی، میں تمہیں جنت کی گارنٹی. تو مجھے اپنی شرمگاہ کی گارنٹی دے دو، یہ غلط نہیں چلے گی، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دے دوں. ہم میں سے کتنے ہیں الحمدللہ کہ اس ماہ مبارک میں ہماری زبان صحیح چلی، غلط نہیں چلی. یہ اللہ کی نعمت ہے. کہو الحمدللہ. باقی 11 مہینے اگر ہم سے کبھی زنا کا گناہ ہو بھی گیا، انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، خطا کار ہے، خطا ہوتی ہے، لیکن کتنے مسلمان ایسے ہیں جو اس مہینے میں اپنے آپ کو اس گناہ سے بھی بچاتے ہیں. یہ اللہ کا کتنا بڑا فرض، کتنا بڑا فرض کہ ہم نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لی، ہم نے اپنی زبان کی حفاظت کر لی. میرے دوستو یہ اللہ کی نعمت ہے. کہو الحمدللہ. میں بڑے عرصے کی بات ہے، شاید 93 یا 94 کی، روم سے اٹلی سے میں ہانگ کانگ آ رہا تھا. تو میرے ساتھ میں نے غور کیا جہاز میں سیٹ پہ ایک انگریز نو مسلم اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ تھا. اسکاؤٹ سے پتہ چلا کہ یہ مسلمان ہے، شکل سے لگ رہا تھا انگریز ہے. تو میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا میں 35 سال کا مسلمان ہوں. 1.5 سال کا یا بچہ ہوگا اس کے ساتھ. جب جہاز میں کھانا دیا گیا تو وہ عورت اپنے بچے کے منہ میں چمچ ڈالتی تھی تو ساتھ ہی اس کو انگریزی بھی کہتی تھی کس سے اب وہ معصوم بچہ ہے، اللہ کا نام بھی اس کو بڑا مشکل سے آتا تھا. ہر چمچ کے بعد میں دیکھتا رہا اس کو، اپنے اوپر افسوس کرتا رہا کہ میں بھی مسلمان ہوں. پیدائشی مسلمانوں میں نے اپنے بچے کو کبھی ایسی تربیت نہیں دی کہ لوگوں کھلاؤں کھاؤں الحمدللہ. یہ نو مسلم عورت ہے اور یہ بچے کے منہ میں چمچ ڈالتی ہے اور کہتی ہے الحمدللہ، اور بچہ
کانوں سے سننے کی چیز ہے اور آنکھوں سے دیکھنے کی چیز ہے کہ جب تک وہ بچے کھاتے کیسے ہیں وہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے۔ ماں کھلاتی رہی اور اس کو الحمدللہ کا درس دیتی رہی اور بچہ اپنی دوسری زبان میں الحمدللہ کہتا رہا۔ یہ حدیث اس دن مجھے سمجھ آئی اور حضرت علی کا قول بھی اس دن یہ سمجھ آیا صحیح معنی میں۔ اگر ماں بچے کی تربیت ایسے کرے گی تو بچہ بڑا ہو کر ہر بات پر کہے گا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ ہماری حالت اس بندے جیسے ہوتی ہے جو منڈی میں بھینس لینے جا رہا ہے، جیب میں پیسے ہیں، تو کسی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا بھینس لینے۔ تو پوچھنے والے نے کہا بھائی انشاءاللہ کہتے بھینس لینے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا انشاءاللہ کیوں کہتے ہیں؟ پیسے دیتے ہیں۔ انشاءاللہ تو مطلب اس وقت کہتا ہے جب پیسے نہیں ہوتے۔ راستے میں جا رہا تھا منڈی میں، کسی نے جیب سے پیسے نکال لیے، جیب کٹ گئی۔ اب وہ بندہ واپس آ رہا ہے تو جو بھی پوچھتا ہے بھینس لایا، کہتا ہے بھائی انشاءاللہ میری جیب کٹ گئی، انشاءاللہ میری جیب کٹ گئی، انشاءاللہ میری جیب کٹ گئی۔ مزہ جب یہ ہے کہ میں صرف مشکل وقت میں آ کر اللہ کو یاد نہ کروں بلکہ میری جیب بھی بھری ہوئی ہو تو میں کہوں الحمدللہ۔ میں اس قابل کو نہیں تھا جتنا مجھے میرے اللہ نے دے دیا۔ ایمان سے ذرا سوچیں، ہم اس قابل تھے کہ یہ مہینہ ہمیں مل جاتا، اس کی نعمتیں ہمیں مل جاتی۔ میں اگر اپنے آپ کو سر سے لے کر پیروں تک دیکھتا ہوں اپنے اندر کی مشینری کو تو یقین جانیے میرا دل تو گواہی دیتا ہے میں اس قابل نہیں کہ اللہ نے اتنا بڑا نعمتوں بھرا مہینہ کہ میرے لیے اس نے جہنم کو بند کر دیا، میرے لیے اس نے جنت کو کھول دیا، میرے لیے اس نے شیطان کو قید کر دیا، میرے لیے اللہ اس مہینے میں قرآن کو اتارتا۔ اور ہم کو والوں ایک بات کہتا چلوں، قرآن اترا تو حضرت محمد ابن عبداللہ محمد الرسول اللہ بنے۔ قرآن اترنے سے پہلے ہر کوئی کہتا تھا یہ محمد ابن عبداللہ جا رہا ہے۔ اس ماہ مبارک میں جب اللہ نے ان پر قرآن اتارا تو آپ جب غار ہرا سے اتر کے مکے کی گلیوں میں آئے تو پھر ہر کوئی یوں کہتا تھا یہ محمد الرسول اللہ جا رہا ہے۔ میں اس قابل تھا کہ قرآن کی دولت مجھے ملی، میں اس قابل تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رسول اللہ مجھے دے دے، میں اس قابل تھا کہ میں قرآن سنتا، میں قرآن پڑھتا تراویح میں۔ یہ اللہ کی ایسی ایسی نعمتیں ہیں جو اس ماہ مبارک میں اللہ نے دی ہیں۔ صدقے جاؤں آج اللہ نے ہمیں کہا عید والے دن کہو اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جب ہم سے بچے پوچھتے ہیں کہ اللہ کتنا بڑا ہے تو ہم بچوں کو سمجھانے کے لیے بھی یوں کہتے ہیں کہ اللہ آسمانوں سے بھی بڑا ہے، اللہ سورج سے بھی بڑا ہے، اللہ چاند سے بھی بڑا ہے۔ حالانکہ معنی یہ نہیں ہے، اس لیے کہ چاند سورج زمین آسمان تو مخلوق ہے، یہ تو محدود ہیں، اس کی ذات تو لامحدود ہے۔ ایک محدود اور لامحدود کا کوئی مقابلہ نہیں۔ اللہ کی ذات تو اتنی بڑی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تو بہت چھوٹی چیزیں ہیں، اللہ کی ذات سے کوئی مقابلہ نہیں۔ ہاں اللہ بڑا ہے، کہو اللہ اللہ کہ مجھ جیسے نکارہ کو، آپ جیسے نکارہ کو اس بڑے نے یہ بڑا مہینہ سے اتنا بڑا مہینہ کہ میرے لیے جنت کھول دی۔ فرمایا گیا گنہگار سے گنہگار مسلمان بھی اس ماہ مبارک میں اگر مر جاتا ہے تو سیدھا جنت میں جائے، سیدھا جنت میں چلا جائے۔ اللہ کہتے ہیں مجھے حساب کر کے بھی شرم آتی ہے کہ اس مہینے میں اس کا حساب ہے۔ جہنم کو بند کر دو۔ اب سوچئے جب دروازہ ہی بند ہے تو کون جائے گا ادھر؟ کیسے داخل ہوگا بندہ جب دروازے ہی بند ہے؟ حدیث میں یہاں تک فرمایا گیا کہ کافر بھی مرتا ہے، دروازے تو بند ہیں جہنم میں۔ اللہ کہتے ہیں ابھی اس کو چھوڑ دو، رمضان کا مہینہ، رمضان کے بعد دیکھنا۔ مجھے شرم آتی ہے کہ جب ہے بند تو اب ایک بندے کے لیے دروازہ کا ہے تو کھلانا ہے، عید کے بعد دیکھنا۔ کافر کے لیے بھی بند رہتا ہے، رمضان کے بعد کھلتا ہے۔
بہکانے والے شیطان کو جیل میں ڈال دیا۔ دشمن وہ اللہ کا ہے، لیکن اللہ نے کہا یہ تمہارا بھی دشمن ہے، کہا ہم اس کو جیل میں ڈال دیا۔ جیسے ہی رات دن کا چاند نظر آیا وہ کھل گیا، وہ سارا مہینہ جیل میں پڑا۔ اب پھر بھی لوگ سوال کرتے ہیں کہ صاحب اگر وہ جیل میں پڑا ہے تو پھر بھی تو ہم گناہ کرتے ہیں، پھر اس کا مطلب ہے وہ جیل میں کیسے؟ ہمیں تو پھر بھی بہکا رہا ہے ہم گناہ کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو رمضان میں بھی گناہ کر لیتے ہیں مسلمان، اگر وہ قید ہے ہمیں بہکانے والا جیل میں پڑا تو پھر ہم سے گناہ کیوں ہوتا؟ تو علماء نے کئی جواب دیے۔ میرے ابا جی مرحوم کبھی کبھی مجھے سمجھانے کے لیے اس حدیث کا ایک مجھے بڑی بہترین تشریح کی۔ ہمارا شہر خانوار پاکستان کے ریلوے اسٹیشنوں میں سے بڑا اسٹیشن ہے خانوار، لوکو شیڈ ہے جہاں انجن ٹھیک ہوتے ہیں، ہر گاڑی رکتی ہے، ریل کے پتہ نہیں کتنی چیزیں خانوار میں بنتی ہیں۔ لاہور اور خانوار بڑے اسٹیشن ہیں پاکستان، وہاں ہر گاڑی کا انجن تبدیل ہوتا ہے۔ جب انجن چھوٹتا ہے ریل سے تو وہ ڈبوں کو دھکا لگا دیتا ہے، ڈبے خود بخود چلتے چلتے پلیٹ فارم پہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، انجن صاحب شیڈ میں چلے جاتے ہیں، پھر دوسرا کوئی انجن آتا ہے اس کو لگایا جاتا ہے۔ تو میرے ابا جی مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح انجن دھکا لگا کے خود تو ہٹ جاتا ہے، ڈبے خود بخود چلتے رہتے ہیں، یہ شیطان بھی بے ایمان جیل میں جانے سے پہلے ہمیں ایک دھکا لگا دیتا ہے، خود جیل میں چلے جاتا ہے، ہم اس کے دھکے سے ہی چلتے رہتے ہیں، کہیں نہ کہیں جا کر وہ ہمیں گناہ کرائی دیتا ہے۔ اس کا دھکا اتنا بڑا ہوتا ہے کہ کئیوں کو تو سارا مہینہ چلائے رکھتا ہے، اس کا دھکا ایسے زور سے مارتا ہے، کئیوں کو 15 دن، کئیوں کو ایک ہفتہ، کئیوں کو ایک دن، کئیوں کو 20 دن تک وہ دھکا چلتا ہے۔ اور یا کچھ علماء جو کہتے ہیں کہ ہماری طبیعتیں خود ہی اتنی شیطان بن گئی ہیں کہ بے شک وہ بڑا جیل میں چلا جاتا ہے، ہم خود اندر سے شیطان بن جاتے ہیں، تو پھر ہمارا نفس شیطان بن کر ہم سے گناہ کے کام کرواتا ہے۔ یا تیسری چیز، دوست جب دوستی کسی سے لگا رہتا ہے تو جدائی بھی ہو جائے تو دوست کی باتیں یاد رہتی ہیں۔ شیطان سے ہماری دوستی 11 مہینے اتنی ہو جاتی ہے، بے شک وہ جیل چلا جاتا ہے، لیکن اس کی دوستی کی باتیں ہمیں یاد رہتی ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ یار جو چیز دوست کو اچھی لگتی تھی چلو میں وہی کر لوں۔ دوست کا دل نہ ٹوٹے، اللہ ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائے کوئی بات نہیں، اللہ کے رسول ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائے کوئی بات نہیں، لیکن میں اپنی یار کو ناراض نہ کروں۔ ہم وہ کام کرتے ہیں، تھوڑا سا سوچئے بیٹھ کر کہ میرے لیے اللہ پاک اس شیطان کو جیل میں ڈال دیتا تاکہ میں کوئی غلط کام نہ کروں۔ اللہ کا اتنا بڑا کام، وہ اتنا بڑا ہے، وہ اتنا بڑا ہے کہ میرے لیے وہ سارے کام کرتا ہے۔ چاند سورج کو بہت چھوٹے ہیں، اور پھر جب سے اللہ ہے کائنات کی ہر چیز اس کی بڑائی کو بیان کر رہی ہے، ہر ایک چیز کہتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے۔ میرے دوستو، آج عید کا دن، رمضان کے جانے پر خوشی نہیں ہوتی، جو رمضان کی حکمتوں اور برکتوں کو جانتے ہیں وہ تو رو رہے ہوتے ہیں کہ رمضان کیوں چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے فرمایا اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان کیا ہے تو میری امت کہے ایک مہینہ نہیں پورا سال رمضان ہے۔ ایک جگہ فرمایا اگر کوئی ایک روزہ جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے رمضان کا تو ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے قضا کے طور پر،
تو رمضان کے روزے کا بدلہ نہیں، قضا تو ہو جائے گا لیکن اس کی برابری نہیں ہو سکتی کہ وہ رحمتیں کہاں سے لائے گا جو رمضان کے مہینے، وہ برکتیں کہاں سے لائے گا جو رمضان کے مہینے، باقی 11 مہینے بھی روزہ رکھتے اس ایک روزے کا قضا تو ہو جاتا ہے، بدلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ رمضان کی جانے کی خوشی نہیں ہے، بلکہ خوشی اس چیز کی ہے کہ اللہ نے مجھے رمضان پورا کرنے کی توفیق دے، اس کی دی ہوئی توفیق کا شکریہ۔ اور یہ الحمدللہ جو میں بات کر رہا تھا کہ مسلمان سوچا یہ دن میں 1000 بار کہے الحمدللہ، یہ آج بھی وہی الحمدللہ ہے کہ شکر ہے اس نے مجھے رمضان کی تکمیل کرنے کی توفیق دی۔ جب وہ بندہ مرتا ہے نا، ہم اس کے مرنے پہ نہیں روتے، موت پر تو ہمارا ایمان ہے، میں نے بھی مرنا ہے، آپ نے بھی مرنا ہے۔ کتنا بے وقوف آدمی ہے جس پر ایمان ہے اس پر وہ رو رہا نہیں، ہم اس کی جدائی پہ روتے ہیں کہ ہم سے جدا ہونا چاہیے۔ موت پہ تو رونا ہی نہیں ہوتا، موت تو ایک اللہ کی نعمت ہے۔ اگر موت نہ ہوتی، تھوڑا سا سوچیں، ہمارے باپ دادا سارے باب آدم تک کے یہاں ہوتے تو زمین میں تو پاؤں رکھنے کی جگہ ہی نہ ہوتی۔ ایک جاتا ہے وہ جگہ چھوڑ جاتا ہے، دوسرا آ کر اس جگہ کو چھوڑ جاتا ہے۔ ایمان سے سوچیے اگر ہمارے باپ دادا ہوتے تو ہمارے گھروں میں تو پاؤں رکھنے کی جگہ ہی نہ ہوتی۔ یہ نظام قدرت ہے، وہ جاتے ہیں اور آ جاتے ہیں۔ موت نعمت بنی، اور پھر موت نہ ہوتی تو آپ اور میں اللہ سے کیسے ملتے، اللہ کا دیدار کیسے ہوتا؟ وہ موت کے بعد رکھا گیا ہے، زندگی میں نہیں رکھا گیا۔ سیدنا بلال حبشی کو جب موت آ رہی تھی تو وہ رو رہے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ رو رہے ہو؟ کہا رو نہ، آپ ہنس رہے ہو؟ کہا اس لیے ہنس رہا ہوں کہ موت ہی تو وہ پل ہے کہ ادھر دنیا ہے ادھر خدا ہے، اس پل پہ چڑھوں گا تو آگے خدا کا دیدار ہوگا۔ اگر موت نہ ہوتی تو میں اپنے اللہ کو کیسے دیکھتا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو اور مجھے قیامت کے دن زیارت کیسے ہوگی اگر موت نہ ہوتی؟ تو مرنے والے کی موت پر ہم نہیں روتے بلکہ اس کے جدا ہونے پہ روتے۔ یہ عید کا دن رمضان کے ختم ہونے پر نہیں ہوتا بلکہ شکرانے کے طور پر ہوتا ہے کہ میرے اللہ نے مجھے قرآن پڑھنے کی توفیق دی، میرے اللہ نے مجھے روزے رکھنے کی توفیق دی، نماز پڑھنے کی توفیق دی۔ زبان کی کتنی بدعملیاں تھی جو میں روزے کی حالت میں ان بدعملیوں سے بچتا رہا، زنا شراب کی کتنی بدعملیاں تھی جو میں روزے کی حالت میں بچتا رہا، روزے کی وجہ سے میں کتنے گناہوں سے بچ گیا۔ شکر ہے اس اللہ کا کہ اس اللہ نے اس مہینے میں مجھے گناہوں سے بچایا۔ بندہ کہتا ہے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ آج کے دن ہمیں یہ 2 چیزیں سکھائی جاتی ہیں، ایک تو قول اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا، اللہ بڑا ہے، ساری تعریفیں اللہ کی ہیں۔ وللہ الحمد میں آخر میں سکھایا جاتا ہے کہ الحمد کہو، شکر ہے مولا کہ تو نے اس ماہ مبارک میں ہمیں پائے تکمیل تک اعمال پہنچانے کی توفیق دے دی۔ اب ہم دعا کرتے ہیں تو قبول کر لے، اب اللہ قبول کر لے۔ آمین۔ سارے ساتھی سب بنا لیں۔